فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. آن گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء امام اعظم قائد اعظم خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام اہل بیت اعظام تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ کریم ان سب پہ راضی ہو. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی جو اس کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کرے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے اسی سلسلے کو اپناتے ہوئے قرآن فہمی، قرآن کو سمجھنا، قرآن میں غور و فکر کرنا، قرآن کریم کی دعوت کو تعلیمات کو عام کرنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس حوالے سے کی روشنی میں بیان کروں گا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے. یہ وہ صورت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ والے دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جمعہ والے دن صبح کی نماز فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ سجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ کے دن فجر کی نماز میں خصوصی طور پر اس سورت کی تلاوت کا اہتمام کرنا یہ اس سورت کی عظمت کو بھی ظاہر کرتا ہے اور اس سورت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی بیان کرتا ہے. اس سورت کی 30 آیات ہیں.
1523 اس کے حروف ہیں۔ یوں سمجھیں جو بندہ ایک مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 15,230 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث بھی ہے، کئی سارے محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے، کچھ محدثین نے اس کی سند پہ کلام کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو سونے سے پہلے اسی سورت یعنی سورہ سجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جو آدمی روزانہ اس سورت کی تلاوت کرے تو ایک مہینے میں تقریباً 4,50,000 نیکیاں رب العالمین اس کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سورت کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کریم سننا بھی ثواب ہے، قرآن کریم سیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کریم کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کریم سے محبت تعلق پیار بھی ثواب ہے۔ اس لیے ان تمام شکلوں میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے اور اس کو بڑھانے کی کوشش کرے۔ قرآن کریم کو صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، قرآن کریم کو سمجھنا بھی چاہیے۔ تو آئیے مختصر بغیر کسی تمہید کے میں اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ قرآن کریم ایسی پیاری کتاب ہے، ایسی عمدہ کتاب ہے، دستور حیات ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ بولنا کیسے ہے، قولوا للناس حسنا۔ قرآن کریم سکھاتا ہے بات کیسے کرنی ہے، قولوا قولا سدیدا۔ قرآن کریم بتاتا ہے چلنا کیسے ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ قرآن کریم بتاتا ہے تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ قرآن کریم سے رہنمائی نہ لینا یہ ہماری کوتاہی ہے، ورنہ قرآن کریم میں شروع سے لے کر آخر تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور ہر کام کے لیے رہنمائی رب کے قرآن کے اندر موجود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ پہلی آیت ہے جو سورہ سجدہ کی، اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا ان الفاظ کا معنی کوئی نہیں جانتا۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی کئی صورتوں کے شروع میں اس طرح الف لام میم، الف لام را، طاسین، طاسین میم، کاف ہا یا عین صاد، نون قاف یاسین طاسین، یہ الفاظ جو بیان کیے گئے ہیں بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مفسرین جو ثقہ ہیں، محقق ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ عالم بمرادہ، اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کے آغاز میں اس طرح کے الفاظ کو لا کر وہ عرب کے لوگ جو کہتے تھے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ فلاں فلاں نے بنایا ہے، یا نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، چیلنج کیا تھا کہ الف لام میم عربی زبان کے الفاظ ہیں، بنانا تو دور کی بات ہے، تم اس کا ترجمہ کر کے بتا دو کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے، اس کا مراد کیا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اس کے مطلب کو جانتا نہیں ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، فرمایا یہ قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اس وقت مشرکین مکہ کفار مکہ کہا کرتے تھے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ خود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ کہیں کہتے تھے یعلمہ بشر، ایک آدمی آتا ہے وہ آ کر ان کو بتاتا ہے، یہ آگے بیان کرتے ہیں۔ رب العالمین نے ان کی باتوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا یہ نہ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے نہ کسی اور کا کلام ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ صرف اور صرف اس ذات نے نازل کیا ہے جو رب العالمین ہے۔ ام یقولون افترا،
بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ فرمایا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو گھڑا کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ رب العالمین کی یہ سچی کتاب ہے۔ اس قرآن کریم کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے، لوگوں کو ڈرا دیا جائے، اگر ایسے کرو گے تو ایسے ہوگا، اس کام کا انجام یوں ہوگا، اس کام کی سزا یوں ہوگی، اگر شرک کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، نافرمانی کرو گے تو رب کو ناراض کرو گے، اگر حرام کھاؤ گے تو اپنا ستیہ ناش کرو گے، سودی کاروبار کرو گے تو اپنا کھانا خراب کرو گے، اپنا نقصان کرو گے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ فرمایا ایسی قوم کو ڈرانے کے لیے ایک لمبا عرصہ گزر گیا، تقریباً سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 6000 سال بنتے ہیں۔ اس دوران کوئی نبی رسول پیغمبر نہیں آیا، اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے۔ اس قوم کو آپ ڈرا دیجئے، آگاہ کر دیجئے، تنبیہ کر دیجئے، لعلہم یہتدون۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگ قرآن کریم کے احکامات پر عمل کر کے ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، زمین آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں تھیں ان تمام چیزوں کو اللہ نے بنایا فی 6 ایام، 6 دنوں میں بنایا۔ اللہ رب العالمین چاہتے تو کن کہہ کر بھی بنا سکتے تھے، لیکن مالک کی جو مرضی تھی 6 دنوں میں رب العالمین نے آسمان اور زمین اس کی درمیان کی ساری چیزوں کو بنایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اپنی شان کے مطابق اپنے عرش کے اوپر مستوی ہو گیا۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، لوگوں کا عقیدہ یہ تھا اللہ کے کچھ پیارے ہیں، اللہ کے کچھ محبوب ہیں، اگر رب العالمین پکڑ لے تو اللہ کے پیارے چھڑا لیں گے۔ فرمایا ما لکم من دونہ من ولی، اللہ پکڑ لے تو کوئی اسے چھڑانے والا نہیں ہے، کوئی تمہارا کار ساز نہیں ہے، کوئی تمہارا کرنے والا بھرنے والا نہیں ہے، ولا شفیع، کوئی اس کی اجازت کے بغیر تمہاری سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ اس کتاب کو نازل کرنے والا رب العالمین ہے، آسمان و زمینوں کو بنانے والا رب العالمین ہے، عرش پر مستوی ہونے والی ذات رب العالمین ہے، اور جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں رب العالمین ہی تمہارا کار ساز ہے، تمہارا ولی ہے، تمہارا شفیع ہے۔ تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ فرمایا آسمان اور زمین سے یہ جتنے بھی پروگرام ہو رہے ہیں، جتنے بھی کارنامے ہو رہے ہیں، جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں، جتنا بھی نظام چلا جا رہا ہے، یہ سارے کا سارا نظام چلانے والا رب العالمین ہے۔ پھر اللہ کے فرشتے اعمال کو لے کر رب العالمین کے پاس جاتے ہیں۔ فرمایا مقداره 1000 سنة مما تعدون، اس دن جاتے ہیں جس کی مقدار تمہارے حساب سے 1000 سال ہے، یعنی 500 سال لگتے ہیں آسمان پر جانے کے لیے، اور 500 سال لگتے ہیں آسمان سے آنے کے لیے۔ 1000 کا جو فاصلہ اور سفر ہے اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے تھوڑی سی دیر میں اس کو طے کر لیتے ہیں۔ اتنا زیادہ سفر تھوڑی سی دیر میں طے کروانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہ رب العالمین ہے جو عالم الغیب بھی ہے، جو ہر چیز کے اوپر غالب بھی ہے اور مہربانیاں کرنے والا بھی۔ قرآن کریم بتاتے عالم الغیب کون ہے، عزتوں کا مالک کون
ہے, غالب کون ہے کہ اس کے فیصلے کو نہیں موڑا جا سکتا, اور مہربانیاں کرنے والا رحیم رب العالمین کون ہے؟ فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ, وہ ذات جس نے ہر چیز کو بہت ہی پیارے انداز میں بنایا ہے, بہت ہی پیارے انداز میں تخلیق کیا ہے. اللہ اکبر. رب العالمین کی بے شمار مخلوقات ہیں, جس مخلوق کے اوپر آپ نگاہ دوڑائیں گے اللہ کی کاریگری نظر آئے گی. آسمان کو دیکھو خوبصورت بغیر پلروں کے بنا دیا, اور زمین کو دیکھو اللہ اکبر اپنی قدرت کے ساتھ پانی کے اوپر اس کو ٹھہرا دیا کہ ہلتی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی بے شمار, سبحان اللہ رب العالمین کی بے شمار مخلوقات ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی, اور اس کتاب کی آدھی کتاب انہوں نے صرف ایک چھوٹی سی جو چونٹی ہے اس کے بارے میں بتایا, یہ کیا کھاتی ہیں, کیسے کھاتی ہیں, کیسے سفر کرتی ہیں, ان کا چیف کون ہوتا ہے, ان کے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوتا ہے, ان کی خوشیاں غمیاں کس طرح ہوتی ہیں. ایک چھوٹی سی چونٹی دیکھ لیں, ایک سوئی کے ناکے جتنا اس کا سر یا اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. اس میں دماغ بھی موجود ہے, اس میں چلاکیاں بھی موجود ہیں, اس میں سینس بھی موجود ہے, اس میں شعور بھی موجود ہے. کہ قرآن کریم نے کیڑی کے نام پر, قرآن کریم میں رب العالمین نے کیڑی کے نام پر ایک سورت نازل فرمائی, یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ. رب العالمین تو وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ, اللہ نے انسان کی تخلیق کی جو ابتدا کی وہ مٹی کے ساتھ کی, یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی کے ساتھ بنایا. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ, پھر اس کی نسل کو جو چلایا حقیر پانی کے ایک قطرے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو آگے چلایا. ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ من روحه, اللہ نے پھر انسان کو سیدھا بالکل بہترین انداز میں, بہترین فٹنگ میں بنایا. آنکھیں برابر ہیں, کان برابر ہیں, ہاتھ برابر ہیں, پاؤں برابر ہیں, ٹانگیں برابر ہیں. سواہ, بہترین انداز میں سیدھا بنایا, جیسے بننا چاہیے تھا, جیسے جچتا تھا, جیسے پھبتا تھا رب العالمین نے اسی طرح انسان کو بنایا. بنانے کے بعد وَنَفَخَ فِيهِ مِن روحه, اپنی روح کو اس میں داخل کیا. اپنی روح کا مطلب یہ ہے اللہ نے روح کو, حالانکہ روح تو اللہ کی مخلوق ہے, اس کی شان کو بیان کرنے کے لیے, اس کو عظیم الشان بنانے کے لیے اپنی طرف سے نسبت کی ہے. جس طرح اللہ کے گھر تو سارے ہیں, لیکن کعبۃ اللہ کو بیت اللہ کہا گیا ہے, اللہ کا گھر, یعنی اس کی عظمت کو بڑھانے کے لیے. اسی طرح قرآن کریم میں اور بھی کئی ساری مثالیں موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کی روح کی عظمت اور شان کو بڑھانے کے لیے اپنی طرف نسبت کی ہے, یعنی اپنے حکم سے اس میں روح کو داخل کیا, روح کو پھونک دیا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, پھر وہی رب ہے جس نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائیں, سننے کے لیے کان عطا فرمائے, مزید تمہیں دھڑکنے والا دل عطا فرمایا. جب پوری کائنات پر مہربانیاں کرنے والا وہ رب العالمین ہے جس نے کتاب کو نازل فرمایا, زمین و آسمان کا نظام چلایا. زمین آسمان میں مدبر بھی وہی ہے, تدبیر کرنے والا وہی ہے, نظام چلانے والا وہی ہے, ہر چیز کو بہترین انداز میں بنانے والا وہی ہے, عالم الغیب والشہادہ وہی ہے جس نے تمہیں بہترین انداز میں بنایا, جس نے تمہیں کان, آنکھیں, دل کا تحفہ عطا فرمایا. تمہیں کیا ہو گیا اس رب کے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہو, اس رب کی فرما برداری کیوں نہیں کرتے ہو؟ قلیلا ما تشکرون. اس سب کچھ کے باوجود حقیقت یہ ہے لوگ بہت کم ہی رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو مالک کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. یہ سب کو جاننے کے باوجود بعض لوگوں کی حالت یہ ہے, کہنے لگا وہ مشرک اور کافر مکے کا, أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ, مرنے کے بعد جب ہم مٹی میں گم ہو جائیں گے, مٹی میں مٹی ہو جائیں گے, أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ, کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. رب العالمین فرماتے ہیں حقیقت
یہ ہے کہ یہ لوگ رب کی ملاقات کے انکاری ہیں۔ یہ دیکھتے نہیں ہیں چھوٹا سا دانہ ہے، اس کو زمین میں ڈالتے ہیں اور کئی فٹ کا لمبا درخت اللہ تعالیٰ زمین سے نکال دیتا ہے۔ وہ درخت زمین میں ہوتا ہے جو چھوٹے سے دانے سے اتنے بڑے درخت نکال سکتا ہے، اور جو رب العالمین ایک ہی زمین میں پانی ایک ہی لگتا ہے۔ یہ گاجر ہے، یہ مولی ہے، مولی کا رنگ سفید ہے، گاجر کا رنگ لال ہے۔ یہ مولی اور گاجر ایک ساتھ رہ کر بھی، ایک پانی پی کر بھی، ان کا رنگ جو رب چینج نہیں ہونے دیتا، وہ لوگوں کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ وَقَالُوا أَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ۔ اصل بات یہ کہ یہ رب العالمین کی قدر کوئی نہیں سمجھے، رب کا مقام ہی نہیں سمجھے، اللہ کی ملاقات کے یہ انکاری ہیں۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، فرمایا میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے اللہ نے موت کا فرشتہ جو تمہارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الموت الذی وکل بکم، جس کی ڈیوٹی تمہارے اوپر لگائی گئی ہے، جو تمہاری روحوں کو نکالتا ہے، وہ پورے ٹائم پر تمہاری روح کو نکالے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر ایک دن ایسا آنے والا ہے تم سارے کے سارے مل کر رب العالمین کی دربار میں جمع ہو جاؤ گے۔ سب لوگوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم سب نے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو اس دن کے لیے تیاری کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ یہ پہلا رکوع مکمل ہو گیا ہے، اس کی 11 آیات ہیں، دوسرے رکوع شروع ہو رہا ہے، توجہ فرمائیے۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، رب العالمین نے ایک نقشہ بیان فرمایا ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے، درس حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، بڑا زبردست نقشہ ہے۔ فرمایا مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اپنے سروں کو جھکایا ہوا ہوگا، ربنا ابصرنا وسمعنا، کہیں کہ اے ہمارے پروردگار اب ہم نے اپنی کانوں کے ساتھ عذابوں کی آوازوں کو سن لیا ہے، اپنی آنکھوں کے ساتھ عذابوں کو، مجرموں کے انجاموں کو دیکھ لیا۔ اے رب العالمین ایک ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، ایسے کر فرجنا نعمل صالحا، ایک بار ہمیں دنیا میں بھیج دے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ نیک عمل کے بغیر گزارا نہیں ہے، گناہگاروں کا بڑا سخت انجام ہے، خطرناک انجام ہے، تباہ کن انجام ہے۔ اب ہم نمازوں میں سستی نہیں کیا کریں گے، نعمل صالحا، اب ہم سود نہیں کھایا کریں گے، نعمل صالحا، اب نافرمانی کے کام نہیں کیا کریں گے، نعمل صالحا، اب حرام نہیں کھایا کریں گے، نعمل صالحا، کسی کا دل نہیں دکھایا کریں گے، نعمل صالحا، والدین کو ناراض نہیں کیا کریں گے، نعمل صالحا، بیوی بچوں کے حقوق میں کوتاہی نہیں کیا کریں گے، نعمل صالحا، پورا تولا کریں گے، حق بولا کریں گے، سچ بولا کریں گے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، فراڈ نہیں کریں گے۔ یا اللہ تیرے نبی کی فرما برداری میں زندگی گزار کرائیں گے۔ فرجنا نعمل صالحا انا موقنون، اے رب العالمین اب ہمیں یقین ہو گیا ہے، لیکن کہا جائے گا اب وقت گزر چکا ہے، جب موقع تھا، چانس تھا، اس وقت تم نے وقت کو ضائع کر دیا، اب کوئی اور مزید مہلت، جس طرح ٹائم ختم ہو جائے پیپر لے لیا جاتا ہے کہ امتحان اور پیپر کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، مزید کچھ لکھ سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ تو یہ لوگ کہیں گے ہمیں ایک مہلت دے دی جائے، نیک بن کر زندگی گزاریں گے، کوئی نافرمانی نہیں کریں گے، لیکن ان کو کہہ دیا جائے گا اب وقت گزر چکا ہے، چانس ختم ہو چکا ہے، اب دوبارہ تمہیں دنیا میں بھیجا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جمعرات کو آتے ہیں، قرآن کیا کہتے ہیں کہ واپس بھیجا نہیں جائے گا، نہ وہ جمعرات کو واپس آ سکتے ہیں، نہ اتوار کو، نہ ویک کے اندر، نہ ویک اینڈ پر۔ یہ لوگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں جو رب کے قرآن کے بھی خلاف ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بھی خلاف۔ آیت نمبر 12 ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 13 فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ
من الجنت والناس اجمعین۔ رب العالمین فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے زبردستی ہدایت دینا چاہتے تو کوئی بے ہدایتہ نہ ہوتا، سارے کے سارے ہدایت والے ہوتے، لیکن ہم کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دینا چاہتے، ہم تو آزمانا چاہتی ہیں۔ یہ ہدایت ہے، جو چلے گا وہ کامیاب ہے، جو منہ موڑے گا وہ ناکام ہے۔ ولیکن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنت والناس اجمعین۔ ہم نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، اپنا فیصلہ پورا کرنا ہے کہ جو بھی ہدایت کا طلبگار نہیں ہوگا، ہدایت کا انکاری ہوگا، اس کے ساتھ ہم جہنم کو بھر دیں گے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ یہ لوگوں کو جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ مجرم لوگ جب جہنم کی آگ میں جائیں گے تو کو کہا جائے گا فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا۔ اب اس جرم کی وجہ سے جو تم رب العالمین کی ملاقات کو نظر انداز کیا کرتے تھے، آخرت میں غفلت کیا کرتے تھے، قیامت کے دن رب کی ملاقات پر تمہارا یقین نہ ہونے کے برابر تھا۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا کہتے ہیں جی ہم اکیلے تھوڑی ہوں گے، اور بھی تو ہوں گے، اے جہان میٹھا اگلا کنے ڈٹھو دیکھی جائے گی۔ اللہ اکبر! نہیں میرے بھائیو، یہ وہ بندہ کہتا ہے دیکھی جائے گی جو داڑھ کے درد کو برداشت نہیں کر سکتا، جو پیٹ کے درد کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر! کہتے ہیں دیکھی جائے گی، اور بھی تو جہنم میں جائیں گے نا، اور بھی تو جل رہے ہوں گے۔ استغفر اللہ! کہا جائے گا فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا۔ جس طرح اس دن کی ملاقات کو تم نے نظر انداز کر دیا، آج ہم نے تمہیں بھی نظر انداز کر دیا۔ انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون۔ دنیا میں جو تم اعمال کیا کرتے تھے ان کا بدلہ اب عذاب کی شکل میں تم جہنم میں چکھتے رہو۔ یہ تو مجرم لوگ تھے۔ اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کی قدر کی کہ کتاب رب العالمین کی طرف سے، یہ قرآن رب العالمین کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ رب العالمین کی کتاب ہے۔ یہ فلاں کی کتاب ہے، فلاں کی کتاب ہے، فلاں کی کتاب ہے۔ اس کو پڑھتے ہیں، دلچسپی لیتے ہیں، شوق سے پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رب العالمین کی کتاب کو کتنا شوق سے پڑھتے ہیں، کبھی گریبان میں جھانکے۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ کی کتاب کو اگر آپ زیادہ پڑھیں گے، سیکھیں گے، اس سے محبت کریں گے، سمجھیں گے، یاد کریں گے، حفظ کریں گے، تلاوت کریں گے، کیونکہ یہ قرآن مخلوق نہیں ہے، رب کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جس کو رب سے محبت ہوگی اس کو رب کے کلام سے بھی محبت ہے۔ اللہ اکبر! یہ شو پیس نہیں ہے، اونچی جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں، سال بعد بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں۔ رب العالمین کی کتاب کی جس نے قدر نہیں کی وہ قیامت کے دن روئے گا، پچھتائے گا، چیخے گا، چلائے گا، چانس مانگے گا، موقع مانگے گا، اس کو کوئی موقع دیا جائے گا۔ یہ تو مجرموں کی بات تھی۔ اب جو مومن ہے، اللہ کی کتاب کی قدر کی ہے، اللہ کو خالق، مالک، مدبر مانتے ہیں، عالم الغیب مانتے ہیں، عزیز الرحیم مانتے ہیں، بہترین تخلیق کرنے والا مانتے ہیں، قیامت کے دن دوبارہ زندہ اٹھانے پہ قادر ذات مانتے ہیں، حساب کتاب کرنے والا مانتے ہیں، آسانیاں دینے والا مانتے ہیں، سختیاں کرنے والا مانتے ہیں، اور مجرموں کو عذاب دینے کا مزہ چکھانے والا مانتے ہیں، اور وہ سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر چلتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے بارے میں رب العالمین فرما رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 15 ہے۔ فرمایا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ جو اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں، جو مومن بندے ہوتے ہیں، اللہ کی آیات پر جن کا ایمان ہوتا ہے، جب ان کو قرآن کریم سنایا جاتا ہے، اذا ذکروا بها، قرآن کریم کے ساتھ واعظ کیا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، ترجمہ سنایا جاتا ہے، تفسیر سنائی
فرمائی جاتی ہے، خلاصے بیان کیے جاتے ہیں، قرآن پڑھ کر وعظ و نصیحت کی جاتی ہے تو ان میں تکبر نہیں آتا، غرور نہیں آتا، ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال نہیں دیتے، بلکہ فرمایا خرو سجدا، رب کے سامنے جھک جاتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، سبحوا بحمد ربہم، اللہ کی تعریف کے ساتھ مالک کی تسبیحات پڑھتی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، وہ کرتے نہیں ہیں، وہ غرور نہیں کرتے، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ آگے نہیں آتے، وہ رب کے احکامات کے سامنے چوڑے نہیں ہو جاتے، بلکہ مومن جو ہیں، اللہ کے پیارے جو بندے ہیں، رب کے احکامات کے سامنے جھک جاتے ہیں، عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، رات کو ان کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، اپنے رب کے سامنے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے، امید بھی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف بھی ہے، رب کے سامنے کبھی رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی سجدوں کی حالت میں ہوتے ہیں، ومما رزقناهم ينفقون، اللہ نے ان کو جو مال عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے رہتے ہیں۔ جو بندہ یہ دو کام کرتا ہے، عبادت شوق سے کرتا ہے، نماز شوق سے پڑھتا ہے، اور چھپ چھپ کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اس کو اتنی خوشیاں، اتنی نعمتیں عطا فرماتے ہیں جس طرح کوئی اپنوں کو چھپا چھپا کے دیتا ہے، رب بھی ان کو چھپا چھپا کے دیتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ بھی پوری نہیں دیتے، اللہ کی راہ میں مال کیا خرچ کرنا ہے ان لوگوں نے، لیکن سچے مومن اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرتے ہیں، عبادت میں بھی ذوق و شوق سے کام لیتے ہیں۔ رات کو لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یہ اٹھ کر وضو کرتے ہیں اور اللہ کے حضور کبھی وتر پڑھ رہے ہیں، کبھی نفل پڑھ رہے ہیں، کبھی تہجد کی نماز میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا رب العالمین نے فَمَنْ كَانَ، فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، یہ جو چھپ چھپ کے رب کو راضی کر رہے ہیں، فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے، کوئی نفس، کوئی شخص، کوئی جان جانتی نہیں ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے رب نے کیا کیا چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، وہ ساری کی ساری نعمتیں جنت کے اندر موجود ہیں، اور پھر وہ نعمتیں ملیں گی اس وجہ سے كانوا يعملون، جو وہ نیک اور اچھے کام کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد مجرمین کے بارے میں بتا دیا، کس طرح پریشان ہوں گے اور ریکویسٹ کر رہے ہوں گے۔ مومنین کے بارے میں بتا دیا، کس طرح اللہ ان کو ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، کسی کان نے سنی نہیں ہے، کسی بشر انسان کے دل میں ان کا خیال نہیں آیا، اللہ نے اپنے پیارے نیک لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 18 ہے، فرمایا فَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا کمن کان فاسقا لا یستوون، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو مومن اور فاسق، اللہ کی ماننے والا اور نافرمان بندہ، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب دنیا میں برابر نہیں ہے، ایک مسجد کو جا رہا ہے، ایک سینما کو جا رہا ہے، ایک مدرسے کو جا رہا ہے، دوسرا برائی کے اڈے کو جا رہا ہے، ایک سچ بول رہا ہے، سچے لوگوں کی محفل میں بیٹھتا ہے، دوسرا جھوٹ بول رہا ہے، گندے لوگوں کی محفل میں بیٹھتا ہے، جس طرح دنیا میں یہ ایک جگہ پہ نہیں ہے، قیامت کے بعد جنت میں ایک جگہ پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، اے عقل والو، اپنے آپ کو ذہین سمجھنے والو، اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنے والو، کیا مومن فاسق دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ میں رب اعلان کرتا ہوں لا یستوون، یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں ایک ساتھ نہیں ہے، قبر میں بھی ایک ساتھ نہیں ہے، قیامت کے دن بھی ایک ساتھ نہیں ہوں گے۔ مومن علیحدہ ہوں گے اور مجرم علیحدہ ہوں گے، نیکوکار علیحدہ ہوں گے اور گناہگار علیحدہ ہوں گے۔ کہاں ہوں گے
نیکوکار لوگوں کے بارے میں بتایا۔ اگلی آیت نمبر 19 میں اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے تھے، نیکوکار تھے، رب کی ماننے والے، بڑے پرہیزگار لوگ تھے، اچھے اعمال کرنے والے تھے، فلہم جنات المأویٰ، فلہم جنات المأویٰ، ایسے خوش نصیبوں کے لیے اللہ نے جنت المأویٰ بنائی ہے، ایسی جنت جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں؟ نزلا بما کانوا یعملون، دنیا میں جو نیک کام کیا کرتے تھے، یہ جنت رب کے مہمان ہوں گے، رب العالمین ان کا میزبان ہوگا۔ نزلا مہمانی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور دنیا میں دستور یہ ہے جب کسی کے پاس مہمان بن کے جاتے ہیں، میزبان اپنی گنجائش سے بڑھ کر دسترخوان پہ انتظام کرتا ہے، اور رب العالمین کے پاس تو خزانہ ہی خزانہ ہے، خزانہ ہی، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ میرے اور آپ جیسا گناہگار ہو اور جنت کا مقام ہو، دسترخوان ہو اور میزبان رب العالمین ہو، کتنا مزہ آئے گا۔ اللہ ہمیں یہ چیز نصیب فرمائے، اللہ ہمیں جنت کی مہمانی نصیب فرمائے۔ اور دوسرے لوگ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، وہ لوگ جنہوں نے نافرمانیوں میں زندگی گزارے، شراب نوشی میں زندگی گزارے، حرام خوری میں زندگی گزارے، جوا کھیلنے میں زندگی گزارے، نافرمانی میں زندگی گزارے، بے راہ روی کا شکار ہو کر زندگی گزاری، زبان کی حفاظت نہیں کرتے تھے، آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے، کانوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے تھے، بڑوں کا ادب نہیں کرتے تھے، چھوٹوں سے پیار نہیں کرتے تھے، حقوق اللہ کو صحیح انداز میں ادا نہیں کرتے تھے، حقوق العباد میں کوتاہی کرنے والے تھے، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ رب نے جہنم کی آگ بنائی ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، جب بھی وہ کوشش کریں گے یہاں سے ہم باہر نکل جائیں، أُعِيدُوا فِيهَا، وہ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، ان کو پھر اسی میں ڈال دیا جائے گا۔ قِيلَ لَهُمْ، ان کو کہہ دیا جائے گا خبردار، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، اب تم اسی جہنم کی آگ کا عذاب چکھتے رہو، کیونکہ تمہارا اس پر یقین نہیں تھا، تمہارا اس پر ایمان نہیں تھا، تم اس کا انکار کیا کرتے، تکذیب کیا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، رب العالمین کی طرف سے جو آزمائشیں عذاب آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب دے کر بندوں کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں، تاکہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کو دے کر یا مبتلا ہو کر یہ لوگ ڈر جائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہماری طرف لوٹ آئیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کو قرآن کے ساتھ وعظ کیا جائے، اللہ کی آیات بینات کے ساتھ وعظ و نصیحت کی جائے، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، پرواہ نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا، منہ موڑ کے چلا جاتا ہے، مولویوں کی باتیں ایسے ڈراتے رہتے ہیں، ان کو کوئی کام ہی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے ظالم لوگوں کو ہم پکڑیں بھی صحیح اور ان کا ہم انتقام بھی لیں گے، سخت سزا دیں گے۔ آخری رکوع ہے، یہ آیت نمبر جناب 23 ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، فرمایا میرے محبوب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک کتاب دی جس طرح آپ کو تنزیل من رب العالمین قرآن کریم عطا کیا، اپنے پیغمبر موسیٰ کو ہم نے تورات عطا فرمائی، اس کی ملنے میں آپ بالکل شک نہ کریں، اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا تھا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، بنی اسرائیل میں ایسے خوش قسمت لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی ہدایات کو، احکامات کو مانا، اللہ کے پیغمبر کی رسالت کو مانا، نبی کے فرما بردار بن گئے، اور اس کے بعد انہوں نے صبر کیا۔ کانوا بآیاتنا یوقنون، اللہ کی آیات پر یقین کرنے والے تھے، رسول اللہ کی، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرنے والے تھے، صبر کرنے والے تھے۔ رب العالمین فرماتے ہیں
ہم نے ان میں امامتیں عطا فرما دی، رتبے عطا فرما دیے۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ آج کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، نہیں مانتے، آیات بینات آنے کے باوجود نہیں مانتے، معجزات دیکھنے کے باوجود نہیں مانتے، قرآن سننے کے باوجود نہیں مانتے۔ ایک دن آنے والا ہے، سارے اختلافات کا فیصلہ ہو جائے گا، کون حق پر تھا، کون جھوٹ پر تھا، باطل پر تھا۔ اولم یہد لہم کما اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات فلا یسمعون۔ فرمایا دیکھتے نہیں ہیں یہ جن مکانوں میں رہ رہے ہیں، تھوڑا عرصہ پہلے اس میں کون رہتے تھے؟ ان کے بابے رہتے تھے، دادے رہتے تھے، نانے رہتے تھے، وہ بھی چلے گئے۔ یمشون فی مساکنہم، انہی مکانوں میں وہ رہتے تھے، جب وہ چلے گئے تو رہنا تم نے بھی نہیں ہے۔ ان فی ذلک لآیات فلا یسمعون، اس میں تو رب العالمین کی قدرت کی نشانی ہے، اس میں عبرت ہے، درس ہے، نصیحت ہے۔ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کانوں کو صحیح استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم فلا يبصرون۔ پر دیکھتے نہیں ہیں، آسمان سے بارش کو برساتے ہیں، وہ بنجر زمین، وہ چٹیل بالکل صاف ستھری زمین جہاں کوئی جڑی بوٹی نہیں، کوئی پودا نہیں، آسمان سے بارش کو نازل فرما کے ہم اس سے سبزیاں نکالتے ہیں، ترکاریاں نکالتے ہیں، گھاس نکالتے ہیں، تاكل منه انعامهم وانفسهم، جو تمہاری خوراک بھی ہے، تمہارے جانوروں کی خوراک بھی ہے۔ جو بنجر زمین پر تازہ سر سبزہ لا سکتا ہے، وہ ان مردوں کو جن کی ہڈیاں بھی گل چکی ہیں قیامت کے دن زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ افلا یبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے تھے نہیں مانتے، بتاؤ عذاب کب آنے والا ہے، یہ فیصلہ کب ہوگا کہ مردوں کو قبروں سے کیسے زندہ کیا جائے گا، کب یہ فتح ہوگی، کب یہ واقع ہوگا؟ فرمایا قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ينظرون۔ وہ قیامت کا دن آنے والا ہے جس دن کافروں کو کوئی چیز نفع نہیں دے گی، کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، ان کو کسی قسم کی مہلت نہیں ملے گی۔ آج وقت ہے اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے نیکوکار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ آخری آیت فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ۔ میرے نبی آپ ان کو اگنور کر دیجئے، صرف نظر کر دیجئے، ان سے منہ موڑ لیجئے، ان کی طرف زیادہ توجہ نہ دیجئے، آپ بھی انتظار کیجئے۔ انہم منتظرون، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، کہہ دیں الحمدللہ۔ جمعہ کا ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے اور الحمدللہ سورت کی تفسیر بھی مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے بیان کیا ہے سب سے پہلے مجھے پھر تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی